نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تیار رہنا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا. دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے ساری رات. یہ ذوق ہے، یہ شوق. اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں. آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے. ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا. ساری آپ لطف لیں اپنی زندگی کا. پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا. وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا. جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے. یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا. جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے. یارو ذرا اس مزے کو لے کے تو دیکھنا. اس دن ہجرت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں. دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے. حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے. عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا. کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے. پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار. اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں. قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے. کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی، عادت پڑ جاتی. تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے. حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے. وقفے سے ملا کرو. ان کے کان میں بھی بات گئی. 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے. ظہر عصر مغرب ہو گئی. حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا. تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق. 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا. میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ 3 دفعہ حضور پوچھ چکے. جناب صدیق ایک بار دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے. کہاں تھے صبح سے؟ کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے. عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے. پر محبوبہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے. تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ. میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا، پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر. تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے. تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات. یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج. حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر. میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ. مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے. حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے. اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا. فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا.